سب سے پہلے آپ تمام دوست اپنی اسکرین پہ ایک ویڈیو دیکھیں۔ علامہ صاحب جو حلال جانور کے کپورے ہیں وہ کھانا جائز ہے اور آپ کھاتے بھی ہیں؟ الحمدللہ بڑی دفعہ ہم کھائے ہیں، میرے تو پسندیدہ ڈش ہے۔ آئیے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بنا کے لائیے، ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا۔ حلال ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان چیزوں میں سے کسی کے اندر بھی کوئی عیب یا نقص نکالنا اور ان سے کراہت کرنا آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ جو روایت اس کے متعلق پیش کی جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی تو ویڈیو دیکھ چکے آپ۔ ان حضرت صاحب کا کہنا ہے کہ کپورے کھانا جائز ہے اور یہ ان کی بقول ان کی پسندیدہ ڈش ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ شریعت جن چیزوں کو حلال کرتی ہے ان چیزوں کو حرام کرنا یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ہم آپ کا حدیث مبارکہ سے اس چیز کا رد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کے اندر 7 چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا اور جن میں خصیتین بھی شامل ہیں، یعنی کپورے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال ہے اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور حلال جانور اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کا پورا جانور ہی حلال ہو گیا، بلکہ اس میں بھی قید لگائی گئی ہے کہ 7 چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں حلال ہیں۔ آپ ان 7 چیزوں کو نہیں کھا سکتے، وہ مکروہ ہیں، حرام ہے۔ آپ کیوں چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے اندر 7 حرام چیزیں واضح کر دی، ہمیں بتا دیا کہ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ اور اگر آپ اس میں تحریف کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جی کھا سکتے ہیں کپورے تو جائز ہے کھانا، تو جی عبادت کے ساتھ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری نہیں ہے، کیونکہ شریعت بھی اس چیز کو مکروہ قرار دیتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جسے عقل ناپسند کرتی ہے اور فطرت سلیمہ بھی اسے قبول نہیں کرتی، اور تمام فقہائے کرام نے بھی اسے مکروہ قرار دیا ہے، اور امت کا اجماع بھی اسی بات پر ہے کہ کپورے کھانا مکروہ ہے۔ اور صرف آپ کہہ دیں کہ یہ کھانا جائز ہے تو آپ کے کہنے سے عبادت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہوگا۔ جس طرح جانور کا مثانہ، پتا اور غدود ان چیزوں کو نہ فطرت سلیمہ قبول کرتی ہے، اگر کوئی عقل مند انسان بھی ہو تو وہ اسے کھانا پسند نہیں کرے گا، فقہائے کرام نے اسے مکروہ تحریمی قرار دیا۔ اور دوسری طرف خصیتین جو کہ جنسی شرمگاہی کا عضو ہیں، تو پھر وہ کس طرح جائز ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح شوق سے کھا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کو اتنے خصیتین کھانے کا شوق ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ذکر بھی کھائیں، کیونکہ وہ بھی ایک شرمگاہی جنسی عضو ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صرف 7 چیزوں سے منع فرمایا، بقیہ پورا جانور آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے جہاں سے مرضی چاہے کھائیں، تو آپ پھر ان چیزوں کی طرف کیوں جاتے ہیں جو کہ شریعت میں مکروہ اور ناجائز اور حرام ہے؟ ایسے آپ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہ کپورے کھانا آپ کے دل کی بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہائی بلڈ پریشر کا بھی سبب بن سکتا ہے، اور اگر یہ صحیح سے صاف بھی نہ ہوئے ہوں تو آپ کے جسم میں بیکٹیریا وغیرہ پھیل سکتی ہے، لہذا اجتناب بہتر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پاکیزہ کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔